بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے زوال کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ بنا رکھا تھا، اور اس نے ایک فرقے کو کمزور بنا رکھا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھیں۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی، اور فرعون نے انہیں حد درجہ ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا، اور معاشرے کے سب سے نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ کی عورتوں سے لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا۔ اس نے یہ حکم عام دے رکھا تھا۔ مصر کے لوگ اعلیٰ درجے کے باشندے سمجھے جاتے تھے، وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ فرعون نے روئے زمین پر بلندی اختیار کی، اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنا دیا۔ وہ لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی، جس کے مطابق ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، اور بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر نجومیوں سے پوچھی۔ وہ نجومی اس کے نزدیک عالم سمجھے جاتے تھے۔ نجومیوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھی ہے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، اور اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا، ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ بچے کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا، اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی جائے۔ دائیا عورتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ حاملہ عورتوں کی اطلاع دیں۔
اور جو داعیہ اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر کر دیا جاتا تھا۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور داعیہ کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہ جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے۔ امام اسماء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فصاحت ہے۔ اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فصاحت باقی نہ رہ گئی۔ اس آیت مبارکہ میں دو خبریں، دو حکم امتناہی اور دو بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، اسے دودھ پلاتی رہے، یہ دو خبریں ہیں، اور جب تجھے خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، یہ دو حکم ہیں۔ کوئی خوف نہ کرنا اور کوئی غم نہ کرنا، یہ دو امتناہی حکم ہیں۔ یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ دو بشارتیں ہیں۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلے، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی رہی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں وقالت لأخته قصيك فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور انہوں نے ان کی بہن سے کہا کہ تم بھی ان کا پیچھا کرو، تو انہوں نے دور سے موسیٰ کو دیکھا جبکہ ان لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آ ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا، ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے تھے، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 8 میں گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا، آخرکار وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے رنج کا سبب بن گیا۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، مطلب اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہ تھی۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے،
لہٰذا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر فرعون یہ نہ کہتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر ہوا بھی یہی۔ موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 10 میں کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں۔ اللہ کی قدرت کہ بچہ جب محل پہنچا اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 12 میں فرماتے ہیں وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گے؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کریں گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائیں اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل میں ہی رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے اہل و عیال ہیں، میرے خامد ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔